منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و صادقا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن، جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن، علی کا لخت جگر نقشہ رسول حسن، سکونت اس کو ہی ساجد ملے گی جنت میں، وہ خوش نصیب کریں گے جسے قبول حسن، وہ خوش نصیب کریں گے جسے قبول حسن۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ دور دراز کا سفر کر کے قرب و جوار سے آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں اور نماز جمعہ کی سعادت کے لیے ہم ایک مرد کامل عارف باللہ حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ماہ سفر المظفر کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آج سفر کی 27 تاریخ ہے، کل 28 سفر المظفر ہے، جس میں امام الحسن والمجتبی سبط رسول شہزادہ بطول لخت جگر علی المرتضیٰ امام ثانی حضرت امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کا وصال پرملال ہے، تو لہذا آج کا جو ہمارا جمعہ اس بات پر فائنل تھا کہ آج امام حسن پاک کی بارگاہ میں ہم سب خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو ہمارے ایمان کا جز نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا کل ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ وہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کائنات میں اس کی جیتی جاگتی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے۔
اور امام حسن تو سورہ کوثر کی تفسیر ہیں، رب نے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے فرما دیا، اور ادھر حسن عطا فرما کے بتا دیا کہ یہ ایک قرآن وہ ہے جو تم پڑھتے ہو، جس کی تلاوت کرتے ہو، میرے نبی کے گھر والے، میرے نبی کا خاندان، یہ وہ ہیں جو اس قرآن کی تفسیر بن کے چلتے ہیں۔ امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ امام حسین کے بھی امام ہیں۔ بعض لوگ یہ تو کہتے ہیں امام حسین سے محبت کریں اور امام حسن سے نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ ہماری زبانیں ان کے اذکار جمیلہ سے معطر و معمبر و منور ہیں، اور ہمارے دل ان کی محبت اور عشق سے سرشار ہیں۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور امام حسن یہ وہ شہزادے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو اصحاب میں بھی شامل ہیں، مصطفیٰ کی آل میں بھی شامل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ والے بھی ہیں، مصطفیٰ کے دل کا چین بھی ہیں۔ اور امام حسن پاک سبحان اللہ، یہ میں نے جملے پیش کیے ہیں، اور میں نے اے آر وائی کے پروگرام میں یہ جملے پہلی مرتبہ وہاں میں نے پیش کیے تھے، اور میرے لکھے ہوئے یہ جملے ہیں کہ ہے سے حسن مصطفیٰ ہے حسن، ہے سے حسن مصطفیٰ ہے حسن، سین سے سیرت مصطفیٰ ہے حسن، نون سے نور دیدہ مصطفیٰ ہے حسن۔ حسن پاک قربان جاؤں، کائنات کے ہر بچے کی عزت اس کے سٹیٹس، اس کے وقار، اس کے عالی نسب ہونے پر ہوتی ہے، یا پھر اس کا علم حاصل کر لینا اور اپنے اندر وہ کوالٹیز اللہ کی عطا سے شامل کر لینا۔ اس کو قوت گویائی مل گئی تو خطابت میں عزت ہے، اس کو قوت قلم ملی تو تحریر میں عزت ہے، وہ اچھے خاندان میں پیدا ہوا تو لوگوں نے چودھری صاحب کہا، لوگوں نے پیر صاحب کہا، لوگوں نے قاری صاحب کا بیٹا کہا، وہ اس کا سٹیٹس مال اچھا تھا تو امراء میں شامل ہو گیا، رؤساء میں شامل ہو گیا، گرانہ علمی تھا تو علم والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ہمارے اور تمہارے وقار اور سٹیٹس ہیں۔ حسن وہ ہے جو فاطمہ الزہرا کے گود میں آیا ہے۔ اب بلندی اور بلند پائے گی، ہمارے پاس تو کوئی ترازو ہی نہیں ہے بھائی، ہم ان کو ان کے معیار اور ان کے مقام پر کوئی بات کر سکیں؟ وہاں تو مقامات ختم ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کی نالین کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں حدیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں ان کے وقار اور کردار کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں نسب مٹ جاتے ہیں جہاں سے ان کے نسب کی عزت شروع ہوتی ہے۔ حسن وہ ہے جو سیدہ کائنات کی گود میں آئے، حسن وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہے، حسن وہ ہے جو رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے بچے پیدا ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ اگر تو گھر میں کوئی صاحب شرف اور نسبت بندہ ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے دادا جی سے اس کو گٹی دلواؤ، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ اگر گھر میں نہیں تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب سے گٹی لے آئیں گے، وہ دے دیں گے، امام مسجد صاحب سے گٹی لے آئیں، وہ دے دیں، اس کی دادی گٹی دے گی۔ حسن وہ ہے، حسن وہ ہے کہ جس کو گٹی دینا نبی کے ید اللہ کے ہاتھ ہیں اور امام حسن ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے ان کا منہ کھولا اپنی زبان اطہر، جسے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ زبان اطہر حسن کے منہ میں رکھی اور گٹی عطا فرمائی۔ بھئی حسن کو امامت نمازیں پڑھنے سے نہیں ملی۔ میرے جملوں پہ غور کرتے جانا، تنقید ہمارا شیوا نہیں ہے، شعار نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت بیان کرنا منبر کا حق ہے، اور اہل بیت کی وہ شان اطہر جو رب نے انہیں عطا فرمائی ہے، اس کو بیان کرنا یہ غلامی ہے۔ حسن نمازیں پڑھ کے امام نہیں بنا، حسن سکول کالج پڑھ کے امام نہیں بنا، حسن کی ولادت ہی امامت کے ساتھ ہے۔ حسن کی ولادت ہی امامت کے ساتھ ہے، اور حسن کی آبیاری اس خون سے ہوئی ہے جسے رب پاک کہتا ہے، جسے رب تطہیر کہتا ہے، جسے رب معطر و معمبر کہتا ہے۔ اور حسن کے ساتھ محبت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ دور بڑا نازک ہے، یہ مادیت کا دور ہے، پرفتن دور ہے۔ ہر بندے کی جیب میں ایک مفتی ہے، اور اس مفتی کے اندر 100 مفتی ہے، کہ جو ہمارے نوجوانوں کو کوئی یوں ورغلاتا ہے، کوئی یوں ورغلاتا ہے۔ یہ غوث پاک کی 11ویں کا لنگر کھانے والی اولادیں ہیں، یہ کسی کے ورغلانے میں نہیں آ سکتی۔ ہمیں اللہ نے حسن کی غلامی بھی عطا فرمائی ہے، حسین کی غلامی بھی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں رب نے آل و اصحاب کی نوکری عطا فرمائی ہے۔ ہم تو اللہ کے ولیوں کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کرتے۔ اہل بیت اور اصحاب تو بہت بلند و مقام والے ہیں، اور اللہ کے ولی تو بڑی شان والے ہیں۔ ہم تو والدین کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتے، ہم تو اپنے مشائخ کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتے، ہم تو اپنے استادوں کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتے، کیونکہ اہل سنت کے خمیر میں رب نے ادب عطا فرمایا ہے، ادب عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ان کا ذکر، ان سے محبت، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ کسی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ میں 1450 سال پہلے کی بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ ان سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھا منبر پہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے نبی کی سنت ہے۔ میں نے کہا یہ داڑھی شریف کہتے ہیں نبی پاک کی سنت ہے، مصلی پہ بیٹھنا کہا نبی پاک کی سنت ہے، امامہ شریف باندھنا کہنے لگے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کہنے لگے نبی پاک کی سنت ہے۔ میں نے کہا جس نبی کی سنتیں نبھا رہے ہو، حسن سے پیار کرنا اس نبی کی سنت بھی ہے، اس نبی کا حکم بھی ہے۔ اور صرف نبی کی حکم و سنت نہیں، قرآن سنو 25واں پارہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہا میرے نبی کی قرابت کے ساتھ مودت اختیار کرو۔ سمجھ آئی؟ جس رب نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جس رب نے کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، جس رب نے کہا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیام، جس رب نے کہا وَبِالْوَالِدَیْنِ احسانا، جس رب نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، جس رب نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا، جس رب نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ، جس رب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جس رب نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ،
جس رب نے کہا کفوا احد، جس رب نے کہا انا اعطینک الکوثر، جس رب نے کہا والعصر، جس رب نے کہا قل اعوذ برب الناس، سارا قرآن ہم نے پڑھا کہ رب نے کہا ہے، قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کی کہ رب نے کہا ہے، اسی رب نے کہا ہے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرو، اسی رب نے کہا حسن سے پیار کرو، اسی رب نے کہا حسین سے پیار کرو، اسی رب نے کہا زین العابدین سے پیار کرو، اسی رب نے کہا محمد الباقر سے پیار کرو، اسی رب نے کہا جعفر الصادق سے پیار کرو، اسی رب نے کہا سیدہ کائنات کی غلامی میں آ جاؤ، اسی رب نے کہا علی المرتضیٰ کی محبت اختیار کرو۔ تو آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، حسن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، حسن کی غلامی میں آنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے خمیر میں شامل ہے۔ اور ہاں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت اور غلامی کا درجہ رکھنا اسی قرآن کا حکم ہے جس قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے۔ ہم ان کی محبت، ان سے غلامی کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے۔ آج کا جو دور ہے، جس دور میں میں اور آپ ہیں، اور جس میڈیا کو سن کر آپ عقیدے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کبھی ان پہلوؤں پہ بات نہیں کی تھی، لیکن آج ہمارے نوجوان تذبذب کا شکار ہیں۔ یہ میرا واٹس ایپ دیکھیں، یہ لوگ سن رہے ہیں امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے، ان نوجوانوں کے سوالات آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ جن کے ایمان سے تعلق نہیں ہے، جن کا عقیدہ ڈالر، پاؤنڈ اور ریال سے چلتا ہے۔ اب جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو ورغلانے میں، بھئی شیطان کو ورغلانے میں بڑی مہارت حاصل ہے، نہیں سمجھے؟ ورغلانے میں تو شیطان نے رب کو چیلنج کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نام ہی بتائیں تو کوئی بات نہیں، بتانا ضروری بن گیا ہے۔ اگر شیطان ورغلاتا ہے، رحمان کا پیغام نہ دیں گے تو یہ ہماری نوجوان نسل اور آنے والی جو مسلمان قوم ہے یہ کدھر جائے گی؟ اقبال نے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کہ جناب راہ جاتے بندے رک جائیں، لیکن جب کردار دیکھا، پس پشت دیکھا، بھئی یزید کے ساتھ اتنی فوج تھی تو ورغلانے کی تو اس کو پھر بڑی مہارت تھی۔ ابن زیاد، ابن سیاد، اپنے اب جو ہے ابن سعد اور دیگر جو لوگ ہیں، ورغلانے کی مہارت تھی تو اتنے لوگ تھے، لیکن پیغام حق کا یہ اصول تھا کہ کبھی کسی نے جنگ میں یہ نہیں کہا میرے ساتھ والے چلے جائیں۔ حسین ابن علی ہے، کہتا جن نے جانا ہے جاؤ، جن نے جانا ہے جاؤ۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ منافقت اور منافرت اہل بیت اطہار سے کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھی کہ جن کا وجود مسعود ہی اس امر کی دلالت کرتا تھا کہ یہ وہ شہنشاہیں تھے عرشی، فرش پہ گئے ہیں۔ سنتے تھے کہ یار کا گھر عرش بری ہے، پہنچے جو وہاں دیکھا کہ مکاں ہے نہ مکی ہے، مازاں کا پردہ ہے آنکھیں ہیں کھلی، بازار میں بیٹھا ہے مگر عرش نشیں ہے۔ یہ چٹائی پہ آ کر جو بیٹھ گئے ہیں یہ عرش پہ رہنے والے تھے۔ فرشیوں تمہاری سعادت مندی ہے، یہ تم پر کرم فرمانے کے لیے آئے ہیں کہ روز محشر تم یہ کہہ سکو، یہ فرش، یہ کائنات عرضی کہہ سکے، یہ زمین کہہ سکے کہ میں وہ ہوں جس پر حسن چلا کرتا تھا۔
میں وہ ہوں جس پر حسین چلا کرتا تھا، اور ہم اہل ایمان کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی ان کی غلامی میں گزاری ہے جسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، حسن کائنات کے سخی اعظم کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حسن جیسی سخاوت، یہ آپ نے لوگوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں سنی ہیں، اور بے شمار ایسے ہمیں جو ہے میسیجز آتے ہیں۔ بلکہ چند دن پہلے تو ایک صاحب نے کسی بڑے متقی بندے سے بات سن لی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی یقیناً آپ سب مجھے متقی سمجھتے ہیں، اور اگر میرے اندر منافقت کا سور ہو، اللہ نہ کرے، لیکن کفر نہ باشد، تو اس نے کہا کہ فلاں صاحب نے بات کی ہے اور بڑے مجمع میں کہا ہے کہ جن حسن اور حسین اور اہل بیت کی غلامی تم کرتے ہو، جن کے نام کی نیاز تم آج دیتے ہو، جن سے تم خیرات مانگتے ہو، وہ تو خود غریب تھے، تمہیں کیا دیں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین والمنافقین والحاسدین۔ یار بات سنیں آپ نے تو 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی ابو ایوب انصاری کے مکان کو پکا نہیں ہونے دیا۔ اے مولوی آکھا کچی کلی جی اپنے محل بنائی جاندے تے ابو ایوب انصاری دی جڑی کلی اجے بھی کچی، بس تسی بھی کچیاں کلیاں جو پھر رہو۔ بھئی ساڑھے نات خواہاں تے مولویاں آج تک ابو ایوب انصاری دی کچی کلی۔ او کسی عارف نے جو کچی پکی کلی کی بات کی ہے وہ اس کی تھی۔ ابو ایوب انصاری کا مکان تو 2 منزلہ تھا، نہیں سنیا؟ کتنا؟ 2 منزلہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوپر والے حصے میں آپ رہیں، ہماری محبت گوارا نہیں کرتی۔ میرے کریم نے فرمایا ہمیں لوگوں نے ملنا ہے، ہم نیچے رہیں گے۔ روایات میں آتا ہے سخت سردی کی رات تھی، پانی کا جو گڑھا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ یقیناً اس طرح کے لینٹر والی چھتیں تو نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ گڑھا ٹوٹ گیا تو لحاف بھی رضائی ایک ہی تھی ان کے پاس۔ جب پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، اللہ اکبر، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر سے رضائی اتاری، اس پانی پہ لگا دی تاکہ پانی جذب ہو جائے اور یہ پانی سرکار تک نہ پہنچے۔ اب یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مکان 2 منزلہ تھا، اور جن اہل بیت کی تم بات کرتے ہو ان کا فقر اختیاری فقر تھا۔ ایسی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت کا بادشاہ وقت بھی ہو، اس کا لباس 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کا بھی پینٹ کوٹ ہو، یہ میرا تیرا سوٹ 20,000 10,000 5,000 کا ہو، اپنی اپنی کوالٹی معیار پہ ہر بندہ ریٹ بتا سکتا ہے۔ حسن اسے کہتے ہیں جس کے کپڑے لے کر جبرائیل درزی بن کر جنت سے آتا ہے۔ آؤ نہ ذرا کو ہے جوڑ دا بندہ، بھئی ہے کو جوڑ دا بندہ جس کا لباس جنت سے آئے، درزی اس کا جبرائیل بن کر آئے۔ کائنات کے بادشاہوں نے، سلاطین وقت نے، دنیا والوں نے بڑی بڑی سواریوں پہ سواری کی ہے۔ حسن وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانوں پہ بیٹھتا ہے۔ بولو نہ ہے کو بندہ دے جوڑ دا جو واللیل کی زلفوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بھئی مولا علی شیر خدا نبی کے کاندھوں پہ بیٹھے تھے تو کہنے لگے میں تو عرش کی حدوں کو چھو رہا ہوں، ایک دفعہ بیٹھے تو عرش کی حدوں کو چھو لیں۔ جو حسن اور حسین ہر وقت بیٹھتے تھے وہ کہاں کہاں کی سیریں کیا کرتے تھے۔ دسوں کو ہے بندہ جوڑ دا، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کا فقر اختیاری فقر تھا۔ اچھا اے تو آڈے کو بڑا پیسہ ہوئے، لکھاں روپے ہونا، سائل دروازے پہ آ جائے، بڑے بڑے بندے میں ویکھے جے جڑے آندر میں بڑا سخی ہاں،
ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਜਵਾਈ ਆਏ ਤੇ ਖੰਡ ਮਰੂਰਾ। ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਦੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੀ। हसन उसे कहते हैं कि जो कुछ पास हो घर में सब कुछ दे दे और साथ कहे माजरत चाहने आ, तू आया बेटैम है, साढ़े को हुण है ही है वे। और आप कहते हैं कि उनसे क्या मांगते हो? वो वसीलतना फिद दारैन है, उनसे दारैन का वसीला हम मांगते हैं, उनकी हम गुलामी मांगते हैं, उनकी हम मोहब्बत मांगते हैं। और उनके जोड़ की बात, भाई जिनकी शान कुरान बयान करे, मुझे और तुम्हें अल्लाह ने इंसान कहा है, तो असी किसी को इंसान आखिए तो बंदा अगला लड़ पैंदा है। किसी को आप कहे ना इंसान बन यार, बंदा लड़ने को पड़ता है। हालांकि रब कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। रब ने तो पीर साहब नहीं किसी को कहा, रब ने तो किसी को शेखुल हदीस नहीं कहा, रब ने तो किसी को हाजी साहब नहीं कहा। अच्छा, पीर साहब, हाजी साहब, चौधरी साहब, लंबड़दार, चेयरमैन हमें बंदे कहें तो हम खुश हो जाते हैं, और इंसान जो हमें रब ने कहा है वो कहा जाए तो हम लड़ते हैं। तो ये वो हैं कि जो कायनात में रब ने भेजे कि जाओ तुम अर्शी हो, फर्श पे जाओ, ताकि फर्श के बंदे तुमसे प्यार करके तुम्हारी इत्तिबा में आ जाएं और मैं उनको तुम्हारे सांचे में डला हुआ देखूं। अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। वो इनका बशरियत के लिबादों को ओढ़ के आना इस अमर पर है कि रब देखना चाहता है कौन हसन की गुलामी करता है, कौन हसन से मोहब्बत करता है। और इमाम हसन, मैंने क्या कहा कि कायनात के सखी आज़म का नाम है कि जिनके दरवाजे पर कोई जब भी आया, जिस हाल में आया, उसको खाली नहीं जाने दिया, उसको खाली नहीं जाने दिया। मशहूर रिवायत है, मशहूर वाक़या है कि हज़रत सैयदा कायनात, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी बचपन से। वो एक बदबख्त का मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि देखो जी इतने दिन बंदा भुखा प्यासा रह सकता है, तो मौलवियां गल्लां बनाइयां ने कि करबला विच इन्ने दिन भुखे प्यासे रहे। ਉਹ मैं क्या लानतिया, तेनू इस गल का की पता होवे? भूख प्यास ये वो, इसको तो वो इख्तियार कर रहे हैं, और ये 3-3 दिन और 10-10 दिन की जो ट्रेनिंग है, ये तो गोदे फातिमा से हो चुकी थी। भाई आप, मैं सादा बात आपको बताऊं, जो तरखान का बच्चा होता है उसको कील लगाने का तरीका नहीं सिखाना पड़ता। क्यों? उस अब्बे नूं भी तकिया हुंदा है तो दादे नूं भी तकिया हुंदा है। वो जब भी कील पकड़ेगा, हथौड़ी पकड़ेगा, सीधा लगा देगा। तो हजरात, ये हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, सईदैन, कमरैन, मुनीरैन, कि जिनकी विलादत और जिनकी खुराक वो शीर है, वो दूध है, जो सैयदा कायनात की पाकी की दलालत करता है। मन्नत के रोजे मान लिए फातिमा तो ज़हरा ने, रोज़ा रख लिया। अली उल मुर्तज़ा ने सोचा फातिमा ने रोज़ा रख लिया है, मैं जाऊं कुछ मेहनत करूं, दिहाड़ी लगाऊं, मजदूरी करूं, कुछ लेकर आऊं, शाम को खाना बन सके। गए, मजदूरी की, उजरत लेकर आए,
کچھ جو لے لیے، کچھ سامان خورد و نوش لے لیا، گھر میں پہنچے، قربان جاؤں سیدہ کائنات جس کی چکی چلانا فرشتے اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، اس بات پہ ناز کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے روٹیاں بنائیں، کھانا سامنے، وقت افطار، میں تسی زید بکر، تسی تو خیر سارے میرے نال اللہ عرفہ ہو، زید بکر ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو 4 پراٹھے نہیں کھا جاندے، دہی جنہ ہوئے، لسی جنی لبے، سالن جنہ ہوئے، تے زور دی نماز پڑھتے بھی کئی بندے سوچ رہے ہوندے نے ہن افطاری دی کی پلاننگ ہے، کتنا کھانا ہے، ہوندہ ایسا کہ نہیں؟ قربان جاؤں یار، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو کھجور چوس کر روزہ رکھتے ہیں، کھجور کھا کر نہیں، کھجور چوس کر روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، جب افطار کا وقت ہوا، کھانا سامنے پڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یتیم ہوں، کئی دنوں سے کھایا نہیں، بابا اور ماں یہ بیٹھے ہیں، اسی کی کہنے ہیں بچے آنے نا پہلے اسی کھا لئیے، علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، سیدہ کائنات بھی بیٹھی ہیں، شہزادے نے کھانا اٹھایا، جا کر اس کو دے دیا۔ یہ ہے، یہ ان کی تربیت ہے، اور یہ تربیت یہ چنیدہ لوگوں کی ہوتی ہے، ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ خود پانی پیا، رات گزر گئی، پھر روزہ رکھا دوسرے دن، دروازے پہ دستک ہے، یتیم اپنا مسکین ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اٹھایا جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر مسافر ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اٹھا کر دے دیا۔ پھر میرے نبی نے مولا علی کو دیکھا، مسکرا دیے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا قربان جاؤں، اوے قربان جاؤں صدا لگانے والے پر بھی، اور قربان جاؤں عطا فرمانے والوں پر بھی ہیں۔ یہ عطا ان کی، سخا ان کی ہے، یہ ان کے خمیر میں شامل ہے، یہ ان کی عادت مبارکہ ہے، یہ ان کا منشور ہے، عطا کرنا، عطا کرنا، عطا کرنا۔ کہاں وہ جبرائیل تھا جو صدا لگا رہا تھا؟ وہ جبرائیل تھا۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر کسی زبان سے اہل بیت اطہار یا اصحاب رسول کے متعلقہ یا کسی اولیاء کی جماعت میں سے کسی کے متعلقہ آپ کوئی ہلکا جملہ سنتے ہیں تو یہ مت سمجھنا یہ بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، نا بڑا مفتی ہے، نا فوراً سمجھ جانا ایمان پورا نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کا جو معیار ہے وہ اہل بیت اور اصحاب رسول کی محبت کے حصار میں ہے، اور جو بندہ ان سے خالی ہے تو سمجھو پھر سوراخ ہے، حصار مکمل نہیں ہے۔ حصار کہتے ہیں، حصار کسے کہتے ہیں؟ 4 دیواری نو، سمجھو کچھ سوراخ ہے کسے پاسوں، تو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے جو اہل بیت کی غلامی میں ہیں، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی غلامی میں ہیں، جو اصحاب رسول کی غلامی میں ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت آل و اصحاب کے نوکر ہیں اور ان کی غلامی میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فیڈ بیک بہت اچھا رہا۔ مجھے ARYQ TV سے بتایا گیا کہ لاسٹ جو ہمارا پروگرام روشن راستے جو ہے آن ایئر ہوا تھا تو آپ سب نے بڑی محبتیں فرمائیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ اسی طرح رواں دواں رہے گا۔ آپ نے ہر ہفتہ رات 9:30 بجے
پروگرام روشن راستے دیکھنا نہیں بھولنا۔ اس کے بعد رات 12:30 بجے نشر مقرر ہے، پھر اس کے بعد نشر مقرر اتوار کو جب آپ ناشتہ کر رہے ہوں تو ٹھیک 9:30 بجے پھر اسی وقت لگا ہوگا ARYQ TV، لگا کر اپنے بچوں کو بٹھا کر، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کے شیخ کے آستانے سے جو پیغام ملتا ہے وہ قرآن و سنت کا پیغام ہے، وہ حق کا پیغام ہے، وہ اہل بیت کی غلامی کا پیغام ہے، وہ اصحاب رسول کی محبت کا پیغام ہے، وہ اولیاء اللہ کی نوکری کا پیغام ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، پیغام وہی ہے جو قرآن و سنت کا پیغام ہے، پیغام وہی ہے جو رسول اللہ کی محبت کا پیغام ہے۔ اور الحمدللہ تعالی کل انشاءاللہ تعالی کل آپ سب نے 28 صفر المظفر ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں بیٹھنا ہے۔ بڑی توجہ سے بات سنیں، مغرب کی نماز پڑھ کے گھروں میں بیٹھیں، بچوں کو بٹھا لیں۔ جو گھر میں کھانا پکا ہو کوئی تکلف نہیں کرنا، باہر سے نہیں منگوانا، کوئی ضروری نہیں۔ جو گھر میں آپ پکا رہے ہیں، آپ 2 4 5 لوگ ہیں تو یقیناً آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں، چاول بھی کھا رہے ہیں، سالن بھی کھا رہے ہیں، تو اس کو آپ نے بس پکا کر سامنے رکھنا ہے، بچوں کو بٹھانا ہے اور سب کو بتانا ہے آج امام حسن کا عرس ہے، آج امام حسن کا یوم وصال ہے، تو اس پہ ختم شریف پڑھیں۔ وہ نیاز امام حسن کی آپ خود ہی کھا لیں، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے تو پریشان نہیں ہونا، کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں کر سکتے تو خود بیٹھ کے کھائیں، ان کے غلام تو ہیں نا، تاکہ یہ عقیدہ، یہ محبت ہماری اولادوں میں موجود رہے۔ اور جس طرح ہمیں اپنی سالگرہ، اپنی برتھ ڈے، باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی، بیٹے کی سب یاد ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح 10 محرم ہمیں یاد ہے، اسی طرح 28 صفر بھی ہم نے یاد رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس دفعہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، کتنا؟ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 1500 سال گزر گئے ہیں۔ کتنے؟ 1500 سال۔ اور یار پتہ نہیں 2000 اسی ویکھ سکیے کہ نہ ویکھ سکیے، وہ تو ایسا نہیں ویکھ سکنا، یقیناً 500 سال بعد آئے گا، لیکن یہ 1500 سالہ ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم نے اس کو جشن کے طور پہ منانا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے حکومت پاکستان کا، یہ بڑا اچھا جو ہے اقدام ہے کہ انہوں نے اس سال 1500 سالہ جو جشن ہے اس کو سرکاری سطح پر بھی منانے کا اعلان کیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی بڑے شان و شوکت، تزک و احتشام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہاں آستانہ عالیہ ساہو چک شریف پہ انشاءاللہ تعالی 20 ربیع الاول شریف، کتنا؟ 20 ربیع الاول شریف بعد نماز مغرب سے یہ پروگرام شروع ہوگا اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جائے گا۔ رات بھر جلسہ ہوگا، محفل سماع بھی ہوگی، آپ سب نے ضرور تشریف لانا ہے اور ہم سب نے مل کر اللہ کے ولی کے مزار پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی کا ذکر کرنا ہے۔ جنہوں کہتے ہیں سونے دے سہاگا، زمین بھی وتر ہو، زرخیز بھی ہو اور ہل چلا کے بندہ بیج بو دے تو بیج رکتا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کا مزار، اللہ کے نبی کا ذکر، انشاءاللہ تعالی 20 ربیع الاول شریف کو سب نے حاضر ہونا ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔